اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل، اس کی مکمل آیات 111 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل دا پیپل آف اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کی تمام آیات 111 کا مکمل ترجمہ پیش کیا جائے گا تسلسل کے ساتھ، اور اس میں جتنے بھی بریکٹ ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھ دیا جائے گا، کیونکہ تمام بریکٹ سارے کے سارے ترجمے کو اپنی اپنی جگہ پر مزید آسان کرنے کے لیے ہیں۔ لہٰذا ہر 10 آیات کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، 10 کے حساب سے پیش کیا جائے گا۔ پہلی 10 آیت کا شروع کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 1 سے لے کر آیات نمبر 10 آیات نمبر 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ایک رات اپنے اطاعت گزار اپنے غلام اپنے اطاعت گزار محمد کو مسجد الحرام سے یعنی کعبہ سے مسجد اقصی تک یعنی انتہائی دور کے ایسے مقام تک لے گیا جہاں مکمل اطاعت اور فرما پذیری طاری رہتی ہے، اور جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے، یعنی ثبات اور استحکام دینے والا بنا رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے اس کے خالق کے رازوں کا مشاہدہ کرائیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ لامحدود طور پر سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ محمد کو نوع انسان کی خاطر کس قدر بلند درجے کی ہدایت کے لیے کن کن مراحل اور حقائق سے گزارنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہدایت اور سبق آموز آگاہی کے لیے محمد سے پہلے عیسیٰ کو اور ان سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور انہیں یہ آگاہی دی تھی کہ تم خود کو کمزور جان کر میرے سوا کسی کو اپنا سہارا نہ ٹھہرانا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کو یہ بھی آگاہی دی گئی تھی کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نوح کے ساتھ اٹھا لائے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ نوح تو بہت ہی اطاعت گزار اور شکر کرنے والا تھا، اور بنی اسرائیل کو بھی اسی طریقے پر چلتے رہنا چاہیے تھا۔ اور ہم نے نازل کردہ کتاب میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کر دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن اور توازن کو برباد کرو گے، اور تم شدید سرکشی اختیار کرو گے، اور اگر ایسا کرو گے تو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ان سے سبق سیکھنا اور ہمیشہ درست راستے پر رہنا، ورنہ اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ سورہ 17 آیت 8۔ چنانچہ جب ان 2 مواقع میں سے پہلا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ پھر ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو بڑے طاقتور اور سخت گیر تھے، وہ تمہاری بستیوں کے اندر جا گھسے اور تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ تم نے اس سے سبق سیکھا تو ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی اور تمہیں غلبہ دے دیا۔
اس طرح ہم نے مال و دولت کی فراوانی اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں بڑا لشکر بنا دیا۔ تو کیا تم نے غور کیا کہ جب تم نے زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی جد و جہد کی تو تمہارے نفس بھی حسین و خوشگوار ہو گئے اور تمہاری حالت بدل کر حسن و توازن میں بدل گئی، اور جب تم نے زندگی کا حسن و توازن برباد کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہارے اپنے ہی لیے بربادی کا سبب بنا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ایسے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا گیا جو تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور وہ مسجد میں یعنی بنی اسرائیل کی عبادت گاہ میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جہاں غلبہ پائیں اسے پوری طرح برباد کر ڈالے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی ذلت کی زندگی مسلسل آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ محمد نے نازل کردہ سچائیاں ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ اگر وہ انہیں تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک لے جائے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور تمہیں ذلت و تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے جو ہمارے احکام اور قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو متوازن اور محکم ہو۔ بے شک یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو متوازن اور محکم ہو، اور ان اہل ایمان کو ایسے حسین نتائج کی خوشخبری دیتا ہے جو ثمرنے سنوارنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ان کے برعکس جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ ایسے انسان ہوتے ہیں جو انسان شر مانگنے کے لیے ایسے دعا مانگتے ہیں جس طرح خیر مانگنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جلد باز ہے اور دنیا کے فائدوں کو جلد سے جلد حاصل کر لینا چاہتا ہے، چاہے وہ اسے کتنی برائی کے عوض حاصل ہو۔ اور یاد رکھو کہ خیر اور شر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ کائنات کے اسی نظام کا حصہ ہے جس میں ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا۔ پھر ہم نے رات کی نشانی کو سیاہ دکھائی دینے والا بنایا اور دن کی نشانی کو دکھانے والا بنایا تاکہ تم اپنے رب کی فراوانیاں تلاش کر سکو۔ اور رات و دن کا یہ سلسلہ اس لیے بھی بنایا تاکہ تم سالوں کی گنتی کا حساب معلوم کر سکو، اور یوں ایک دوسرے سے منسلک ہونے کے باوجود ہم نے ہر چیز کو واضح طور پر الگ الگ کر رکھا ہے۔ اور اس خیر و شر کے مطابق جو کوئی جو راہ اختیار کرتا ہے تو وہی ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہی تیار شدہ اعمال نامہ ہم اس کے سامنے لے آئیں گے جو ہر لحاظ سے ظاہر اور نمایاں ہوگا، یعنی اس میں کسی قسم کی غلطی اور ابہام نہیں ہوگا۔ اور ہر انسان سے کہہ دیا جائے گا کہ لو اپنی کتاب پڑھ لو، اور ہر انسان سے کہہ دیا جائے گا کہ لو اپنی کتاب پڑھ لو۔ آج کے دن تمہارا اپنا نفس تمہارا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ اعمال نامے ثابت کر دیں گے کہ جس کسی نے ہدایت اختیار کی تو اس نے اپنے ہی نفس کو ہدایت یافتہ کیا، اور
جس کسی نے گمراہی اختیار کی تو اس نے اپنے ہی نفس کو گمراہ کیا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ 2 آیت 284۔ اور یاد رکھو کہ جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں ہم عذاب نہیں دیتے، اور عذاب طاری کرنے کا قانون یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحالوں اور فیصلہ سازوں اور بااختیاروں کے پاس اپنا حکم بھیجتے ہیں کہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کے مطابق درست راستے اختیار کر لو۔ اور عذاب طاری کرنے کا قانون یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحالوں اور فیصلہ سازوں اور بااختیاروں کے پاس اپنا حکم بھیجتے ہیں کہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کے مطابق درست راستے اختیار کر لو۔ لیکن اگر وہ نشو و نما دینے والے قوانین کی حدوں سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والے راستے اختیار کیے رکھتے ہیں تو پھر ہمارا فرمان واجب ہو جاتا ہے، اور پھر ہم انہیں بری طرح برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اے نوع انسان اپنی سرگزشت پر غور کرو۔ لہٰذا اے نوع انسان اپنی سرگزشت پر غور کرو اور دیکھو کہ ہم نے نوح کے بعد کتنی قومیں تھیں جنہیں اسی طرح ان کے جرائم کے نتائج کی بنا پر تباہ کر ڈالا، کیونکہ تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور انہیں دیکھنے کے لیے خود ہی کافی ہے، اس سے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس پر تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس ساری ہدایت کو نظر انداز کر کے برے طریقوں سے جلدی جلدی دنیا کے فائدے جمع کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے؟ تو یاد رکھو کہ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جو کوئی جلدی میں پڑے رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم بھی جتنا مناسب سمجھتے ہیں تو اس کی جلدی میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، لیکن اس کے مستقبل کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھا ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور اس کے برعکس جس کسی نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا رہا جیسی کوشش کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہے، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ بہرحال اس طرح دونوں گروہوں میں سے ہم ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دونوں گروہ جو صرف جلدی جلدی دنیا کے ہی مفادات سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، یعنی وہ گروہ جو صرف جلدی جلدی دنیا کے ہی مفادات سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر اعمال کرتا ہے، تو ان دونوں گروہوں پر تمہارا رب نوازشات کرتا ہے، اور تمہارا رب جو کچھ عطا کرتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال اس طرح دونوں گروہوں میں سے ہم ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی وہ گروہ جو صرف جلدی جلدی دنیا کے ہی مفادات سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر اعمال کرتا ہے، تو ان دونوں گروہوں پر تمہارا رب نوازشات کرتا ہے، اور تمہارا رب جو کچھ عطا کرتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن تم غور کرو کہ ہم نے ان میں سے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، لیکن جاننے کی بات یہ ہے کہ آخرت کے درجے سب سے بڑے ہیں اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں،
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش اور اطاعت مت اختیار کرنا، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دھتکارے ہوئے ذلت اور خواری کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور اس مقصد کے پیش نظر تمہارے رب نے حکم صادر کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی غلامی اختیار نہ کی جائے۔ تمہارے رب نے حکم صادر کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی غلامی اختیار نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ ایسا حسین سلوک کرو کہ انہیں ان کے حق سے زیادہ دو، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو، اور انہیں قطعی طور پر مت جھڑکو، اور ان سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قدم بقدم ان کی نشو و نما کے لیے انہیں اپنے بازوؤں میں سمٹائے رکھو، جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹائے رکھا تھا، اور یوں دعا مانگتے رہو کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، اسی طرح مجھے بھی قدم بقدم ان دونوں کی نشو و نما کے لیے بہترین سبب بنا دے۔ مگر یاد رکھو کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی تمہارے نفسوں میں ہوتا ہے، تمہارے رب کو اس کا مکمل علم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تم سنوارنے والے ہو کر اس کی طرف رجوع کیے رکھو تو وہ تمہاری خطاؤں کے برے اثرات سے تمہیں محفوظ کر لینے والا ہے۔ اور ماں باپ کے حقوق کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور جن کے چلتے کاروبار ساکن ہو گئے، یعنی جن کے روزی کے ذرائع نہ رہے، انہیں بھی ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی جو سفر کی وجہ سے حقیقی ضرورت مند ہو گئے ہوں، تو انہیں بھی ان کا حق دو، اور اندھا دھند فضول خرچی مت کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ مال کو فضول ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی بند ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان اپنے رب کی طرف سے میسر آئی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ان حقداروں میں سے کوئی ضرورت مند تمہارے پاس اس وقت آئے جب تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور تم اپنے رب کے ہاں سے رحمت یعنی سامان رزق کی طلب اور جستجو کر رہے ہو، اور ابھی انتظار میں ہو، اور یوں تم ان سے منہ پھیرنے پر مجبور ہو جاؤ، تو انہیں نرمی سے بات سمجھا دو، مگر انہیں سختی سے مت جھڑکو۔ اور ضروریات پر خرچ کے سلسلے میں یہ اصول یاد رکھو کہ نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کنجوس لوگوں میں شمار ہونے لگ جاؤ، اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ مال ضائع کرنے والوں میں شمار ہونے لگ جاؤ، اور مال کو اس طرح ضائع کر دینے کے بعد پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کا رزق نپا تلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا ہے، اور ان کے ہر عمل اور ہر بات کو دیکھنے والا ہے کہ جو کچھ سامان نشو و نما ہم انہیں دیتے ہیں کیا وہ اسے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں یا نہیں۔ سورہ 2 آیت 3۔ کیونکہ تمام مراحل سے گزار کر ہم ہی نوع انسان کو رزق دیتے ہیں۔ سورہ 35 آیت 1 to 3 and سورہ 56 آیات 63 to 73۔
سورہ بنی اسرائیل کی آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم بھی صادر کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ یاد رکھو کہ تم زنا کے قریب بھی مت جانا، یقیناً یہ طے شدہ جنسی حدوں کو توڑنا ہے، اور یہ برا راستہ ہے جو برائیوں کی منزل کو جاتا ہے۔ بہرحال تحفظ عصمت کے بعد تحفظ جان کی طرف آؤ۔ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس انسان کا قتل اللہ نے حرام قرار دے رکھا ہے تم مت اسے قتل کرو، سوائے اس کے کہ ایسا کرنا حق ہو، یعنی طے شدہ عدل کے قوانین کے عین مطابق بالکل جائز ہو۔ جو شخص ظلم سے قتل کیا گیا ہو تو یقیناً ہم نے سلطان کو یعنی غلبہ و اختیار رکھنے والے کو یعنی حکومت کو اس کا ولی یعنی اس کا سرپرست اور مددگار بنا دیا، تاکہ وہ اس سلسلے میں قصاص یا قصاص کے بجائے خون بہا جیسے معاملات کو طے کرے۔ سورہ 2 آیت 178۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ قتل کا معاملہ کرنے کے لیے بے شک جو مدد دی گئی ہے یعنی جو اختیار دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں حد سے نہ بڑھا جائے۔ اور یتیم کے تحفظ مال کے لیے اصول یوں ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب تک نہ جانا، یعنی اسے بے سہارا جان کر اس کے مال کو اپنے استعمال میں لانے کی مت کوشش کرو، سوائے اس طریقے کے جو بہترین ہو اور وہ یتیم کے حق میں جاتا ہو۔ اور جب یتیم جوان ہو جائیں اور ان میں عقل و فکر کی پختگی آ جائے، سورہ 4 آیت 6، تو ان کی امانت ان کے حوالے کر دو۔ اور وعدوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اپنا عہد پورا کرو۔ یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تم جو بھی عہد کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ اور اس سے اگلا اصول یہ ہے کہ تمہارے پیمائش اور وزن کے پیمانے نہایت درست اور صحیح ہونے چاہیے، اور ان کے مطابق پوری پیمائش اور پورا وزن کرو، کیونکہ یہ خوشگواری اور سرفرازی کا باعث بنے گا اور انجام کے اعتبار سے حسین ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس کی پیروی مت کرو، جس کا تمہیں علم نہیں اس کی پیروی مت کرو، یعنی بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کیے اور بغیر جانے مت کوئی عمل کرو، یعنی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا اچھی طرح علم حاصل کر لو، کیونکہ بلا شبہ سننے، سیکھنے اور پرکھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیتوں میں ہر ایک سے باز پرس ہوگی کہ جن کو یہ میسر تھیں انہیں علم حاصل کرنے، درست راہ پر چلنے اور تحقیق کے لیے استعمال کیا یا نہیں۔ اور دوسروں سے معاملات کے علاوہ اپنی ذاتی چال اور رفتار کا خاص خیال رکھو۔ زمین میں اکڑ کر مت چلو جس سے تکبر ظاہر ہو، کیونکہ اس طرح چلنے سے یقیناً نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمام برائیاں تمہارے رب کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے، اور اے رسول یہ حکمت میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ اور اے نوع انسان، تمہیں زندگی کے اس بنیادی اصول پر قائم رہنا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش اور اطاعت مت کرنا، اور کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش اور اطاعت مت کرنا، ورنہ تم ملامت زدہ ہو کر دھتکارے جاؤ گے اور پھر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ لیکن جاہل اور مشرک بجائے اللہ کو جاننے اور سمجھنے کے اور وحی کی روشنی حاصل کرنے کے وہ اللہ کے بارے میں عجیب عقیدے بنائے بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر
ان سے پوچھو کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے بیٹوں کو تو تمہارے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رکھا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم بہت بڑی بات کہہ دیتے ہو جو گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو طرح طرح سے واضح کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکیں، لیکن صداقتوں کا انکار کرتے رہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت میں بجائے کمی آنے کے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ رہی شرک کرنے والوں کے شرک کی بات، تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی خدا ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ضرور مالک عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے تاکہ اس کے نظام میں مداخلت کر سکے۔ لہٰذا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے رہتے ہیں اللہ اس طرح کی باتوں سے پاک ہے اور اس سے بلند ہے اور لامحدود طور پر بلند و برتر ہے، کیونکہ ساتوں آسمان یعنی سارے کے سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کے سب اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق تیز ترین طور پر سرگرم عمل ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تحسین اور ستائش کرتے ہوئے تیزی سے سرگرم عمل نہ ہو، لیکن طے شدہ قوانین کے مطابق ان کا یوں تیزی سے سرگرم عمل رہنا تم نہیں سمجھ سکتے، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ عظیم الشان نظام کو چلانے والا انسان کی ذرا ذرا سی بات پر گرفت نہ کر کے اسے سنورنے کے لیے مہلت دینے والا اور اسے حفاظت میں رکھنے والا ہے۔ اور اس ساری آگاہی سے تو فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اسے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو عام نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور اس ساری آگاہی سے تو فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اسے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو عام نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور ہم نے ان کے قلوب پر حفاظت طاری کی تاکہ وہ حقائق کو اچھی طرح سمجھیں اور پہچانیں اور نتائج سے باخبر ہو جائیں، اور ان کی سماعتوں میں سنجیدگی اور وقار بھی عطا کیا۔ اس کے باوجود مگر جب تم قرآن میں اپنے رب واحد کے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہو تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اے رسول جب یہ مخالفین تمہاری مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، مگر ہمیں علم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی ہو جس کی تم لوگ پیروی کر رہے ہو۔ اے رسول دیکھو یہ لوگ تمہارے بارے میں کس قسم کی مثالوں کے ذریعے باتیں کرتے ہیں، دراصل ان سے درست راہ ہی گم ہو چکی ہے، اور اب وہ اس طرح بھٹک رہے ہیں کہ انہیں کوئی راہ ہی نہیں مل رہی۔ اور یہ لوگ تمہاری جن باتوں کو بہکی بہکی قرار دیتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد ہڈیاں رہ جائیں گے اور گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی ہمیں اٹھا کر از سر نو درست توازن اور تناسب کے پیمانوں کے مطابق وجود پذیر کیا جائے گا؟ انہیں بتلا دو کہ تم مرنے کے بعد ہڈیاں اور چورا ہی نہیں بلکہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ تو تمہیں پھر بھی اٹھا کر از سر نو تخلیق کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے،
یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہاری سوچوں کے مطابق اس سے بھی بڑی ہو اور جس کا زندہ ہونا تمہارے نزدیک ناممکن ہو۔ غرض ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ مگر تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان سے کہو کہ وہی اللہ جو تمہیں پہلی بار اس حالت میں لایا تھا جس میں اب تم ایک جیتے جاگتے انسان ہو۔ یہ سن کر پھر یہ لوگ تمہارے سامنے سر مٹکانے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ ان سے کہو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ چکا ہو۔ اور یاد رکھو کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم سرکشی اور مخالفت کی بجائے اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی دعوت کی تعمیل کرو گے، اور تمہیں خیال گزرے گا کہ جو وقت تم نے اس سے پہلے گزارا ہے وہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ اے رسول، تم میرے بندوں کو بتلا دو کہ وہ حسین اور متوازن گفتگو کیا کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ شیطان ان کے درمیان جھگڑے برپا کرتا ہے، اس لیے کہ لوگ صاف ستھری گفتگو کرنے کی بجائے دوہری، مبہم اور بدصورت باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو کہ شیطان انسانوں کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا رب تمہارے متعلق مکمل علم رکھتا ہے، چنانچہ اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تمہاری قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک لے جائے گا، اور اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تم پر عذاب طاری کر دے گا۔ اس لیے اے رسول، اب یہ بات ان پر چھوڑ دو کہ یہ اللہ سے کیا چاہتے ہیں۔ سورہ 13 آیت 11، سورہ 16 آیت 104، سورہ 18 آیت 29۔ اب یہ بات ان پر چھوڑ دو کہ یہ اللہ سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہیں ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور اللہ کو صرف تمہارا ہی علم نہیں بلکہ تمہارے رب کو ان سب کے بارے میں مکمل علم ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسی وجہ سے مختلف قوموں کے حالات کے مطابق رسول بھیجے گئے۔ تعلیمات تو ان سب رسولوں کی ایک ہی تھیں، مگر ان کی ذمہ داریوں میں فرق تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ انہی میں سے داؤد جیسا نبی بھی تھا جسے ہم نے زبور عطا کی، اور زبور میں بھی یہی تعلیم تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بہرحال اے رسول، توحید سے انکار کرنے والوں سے کہو کہ تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا خدا گمان کرتے ہو، مگر تم دیکھو گے کہ نہ تو ان میں اس کی طاقت ہے، نہ تو ان میں اس کی طاقت ہے کہ تم سے تکلیف دور کر دیں، اور نہ انہیں اس کا اختیار ہے کہ تمہارے حالات بدل دیں۔ یہ لوگ جن سے دعائیں مانگتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف قربت کے ذرائع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ذرائع میں سے کون سا اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ تو خود اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔ اور اے نو انسان، آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو پے در پے نازل کردہ احکام سے سرکشی کرتی جائے اور ہم اسے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے ضابطۂ آئین میں درج ہو چکا ہے۔ اور اے نو انسان، آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو پے در پے نازل کردہ احکام سے سرکشی کرتی جائے اور ہم اسے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے ضابطۂ آئین میں درج ہو چکا ہے۔ اور ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اگر ان پر تباہی آنے والی ہے تو اس کی کوئی محسوس نشانی ان کے سامنے آنی چاہیے، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اس قسم کی نشانیاں بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کئی گزری ہوئی قوموں کی طرف نشانیاں بھیجی گئیں تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں اور درست راستے اختیار کر لیں، مگر ان گزری ہوئی قوموں نے انہیں جھٹلا دیا۔ مثال کے طور پر
ہم نے قوم سمود کو دکھانے کے لیے نشانی کے طور پر اونٹنی دی، مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے اونٹنی کے طے شدہ حقوق سے انکار کر کے اسے مار ڈالا۔ چنانچہ حقوق سے انکار کرنے کی ان کی یہی روش انہیں عذاب تک لے گئی۔ اور ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں اور درست راستے اختیار کر لیں۔ اور اگر یہ لوگ غور و فکر سے کام لینے والے ہوتے تو ان کے سامنے کتنی باتیں ایسی آ چکی تھیں جن سے یہ اس نتیجہ تک پہنچ سکتے تھے کہ ان کی روش کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر یاد کرو، اے محمد، جب ہم نے تمہیں بتلا دیا تھا کہ تمہارے پروردگار نے یقیناً ان انسانوں کو گھیر رکھا ہے، اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا کہ تم مخالفین کے مقابلے میں فاتح ہو کر رہو گے، سورہ 48 آیت 27، تو اسے اس لیے یوں بنا کر واضح کیا گیا تھا تاکہ ان لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ تم جو انہیں آنے والے حالات کی خبر دے رہے ہو تو یہ اس پر یقین کرتے ہیں یا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے انہیں اس شجرہ کی مثال دے کر سمجھایا تھا جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس قدر معزز سمجھ رہے ہیں، اگر اپنے غلط طریقوں سے باز نہ آئے تو یہ اس شجرہ کی طرح لعنت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں اسی طرح آنے والی تباہی کے بارے میں تنبیہ کرتے اور خوف زدہ کرتے چلے آئے ہیں، مگر اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور انسان کی یہ سرکشی اور بے باکی اسی غلطی کا تسلسل ہے جو آدم نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ڈالی تھی، جس کا یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کی مکمل فرما برداری اختیار کر لو تو پھر سوائے ابلیس کے سب نے مکمل فرما برداری اختیار کر لی۔ اس نے کہا، کیا اس کی تابع داری اختیار کر لو جسے تو نے مٹی سے تخلیق کیا ہے؟ اس پر ابلیس کو کہہ دیا گیا کہ اس متکبرانہ انکار کی وجہ سے تم عزت اور تکریم کے مقام سے محروم کر دیے گئے ہو۔ سورہ 7 آیت 13۔ اس کے جواب میں ابلیس نے کہا، بھلا دیکھو تو صحیح، یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر عزت و تکریم عطا کرتی ہے، لہٰذا اے پروردگار، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی ساری نسل کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ کا ارشاد ہوا، جا تجھے مہلت عطا کر دی گئی، لہٰذا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی جو ایک بھرپور سزا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم انہیں صحیح راستے سے بہکانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرو گے۔ ان میں سے جس پر تمہارا بس چلے گا تو تم انہیں اپنی آواز سے گمراہ کرو گے، یعنی انسانی دنیا میں جو کچھ بھی بیان و اظہار پر مبنی ہے، ابلیس اس ذریعے کو انسانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو اس سے خوفزدہ نہ ہوں گے تو تم ان پر اپنے لشکر کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دو گے۔ اس کے علاوہ تم ان کے مال اور اولاد کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنانے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، اور تم ان سے وعدے کرو گے، حالانکہ شیطان ان سے دھوکہ اور فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ اے ابلیس، یقیناً جو میرے غلام ہوں گے ان پر تمہارا تسلط نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تمہارا رب ہی ان کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ اے نوع انسان، شیطان کو شکست دینے کے لیے آگاہ رہو کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے بڑی بڑی کشتیاں رواں کرنے والا ہے
تاکہ تم اس کی فراوانیاں اور فضیلتیں تلاش کرو۔ یقیناً وہ تم پر رحمت کرنے والا ہے۔ اس لیے صرف اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو، لیکن اس پر بھی غور کرو کہ جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس ایک اللہ کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ اور غور کرو کہ کس قدر انسان ناشکرا ہے۔ لیکن ذرا سوچو کہ تم سمندر کی مصیبت سے نکل کر باہر آ جاتے ہو تو سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے قوانین کی زد سے باہر آ گئے ہو، حالانکہ ساری کائنات اس کے قوانین میں بندھی ہوئی ہے۔ اس لیے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی دھنسا دیں یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دیں؟ پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو گے۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور پھر تم پر شدید آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں تمہاری ناشکری کے بدلے میں غرق کر دے؟ یاد رکھو کہ جو کچھ ہم تمہارے خلاف کر ڈالیں اس پر تمہیں کوئی ایسا میسر نہیں آ سکتا جو تمہارے لیے ہم سے باز پرس کرے۔ اور یہ ہے وہ کائنات جسے خوفناک طاقت عطا کر رکھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نسل آدم کو عزت و تکریم عطا کر رکھی ہے اور ہم نے اسے خشکی اور تری میں سوار کر دیا، اور ہم نے اسے خرابیوں سے پاک چیزوں سے رزق عطا کر دیا، اور ہم نے اسے اکثر مخلوقات پر فضیلت دے کر برتر بنا رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، مگر یہ ساری عنایات بلا مقصد نہیں دی گئیں، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ چنانچہ جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے رہبروں کے ساتھ بلائیں گے جن کی وہ پیروی کرتے رہے ہوں گے، تو اس وقت جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے تو ان پر ابدی مسرتیں طاری ہو جائیں گی، کیونکہ وہ درست راستے پر چلتے رہے اور ان کے صلے کے حقوق میں ایک دھاگے کے برابر بھی زیادتی اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور ان کے برعکس وہ جن کے سامنے نازل کردہ صداقتیں پیش کی گئیں مگر انہوں نے اندیکھا کیے رکھا، تو ایسا شخص یوں رہا جیسے اندھا ہوتا ہے، لہٰذا آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا، کیونکہ جس طرح اندھا راستہ بھٹک کر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح راستے میں بھٹکا رہے گا۔ اور ان سچائیوں کی روشنی کو دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کو اللہ واحد کی اطاعت ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے اے رسول، انہوں نے اپنی اس کوشش میں کوئی کسر اٹھانا نہیں رکھی تھی کہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر اس وحی سے ہی پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے ان کے حق میں کوئی بات بنا کر پیش کر دو، اور اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو یقیناً تم کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس وقت ہم تمہیں زندگی میں بھی دوہرا مزہ چکھا دیتے اور موت میں بھی دوہرا مزہ چکھا دیتے، پھر تمہیں ہمارے مقابلہ میں کوئی یار و مددگار نہ ملتا، کیونکہ اس لغزش سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی۔ اور انہوں نے اس کا تہیہ بھی کر لیا تھا کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیے جائیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر وہ ایسا کر دیتے تو پھر تمہارے بعد انہیں بھی کچھ زیادہ مہلت نہ ملتی اور یہ زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے اور ان کی تباہی بہت جلد آ جاتی۔ بہرحال اے رسول، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تو انہیں بھی ایسی ہی حالتوں سے گزرنا پڑا، اور جب ان کے مخالفین کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور ان کی اصلاح کا کوئی امکان نہ رہا
تو اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، کیونکہ یہ ہمارا دستور رہا ہے اور ہمارے اس دستور میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لیکن یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس مسلسل جد و جہد میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کی پرستش سے تقویت حاصل کرو، اور اس سلسلے میں تم سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور الصبح طلوع آفتاب سے پہلے قرآن کی صداقتوں پر غور و فکر کرو، تاکہ نازل کردہ جن احکام اور قوانین کے لیے جد و جہد کر رہے ہو اس کے لیے سکون کے ماحول میں رہنمائی میسر آ سکے۔ کیونکہ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ فجر کے وقت قرآن پر غور کرنے سے مزید حقائق اپنی گواہی آپ بن کر سامنے آنے لگ جاتے ہیں، اور انسان کے لیے وہ اور زیادہ قابل فہم ہوتے جاتے ہیں۔ اور رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، اور یہ اضافہ تمہارے لیے ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بہت جلد تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اور اس دعا کے ساتھ اپنی مسلسل جد و جہد جاری رکھنا کہ اے میرے رب، جہاں بھی داخل کرنا مجھے پوری سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور جہاں سے نکالنا مجھے پوری سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنی طرف سے مجھے ایسا غلبہ اور اقتدار عطا کرنا جو مدد دینے والا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر حاصل ہونے والا غلبہ اور اقتدار واقعی سچائیوں کی پرورش کرنے والا اور رعایا کو مدد دینے والا ہے تو پھر للکار کر کہہ دو، اور اگر حاصل ہونے والا غلبہ اور اقتدار واقعی سچائیوں کی پرورش کرنے والا اور رعایا کو مدد دینے والا ہے تو پھر للکار کر کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یعنی نو انسان کی کامرانیوں اور مسرتوں کے لیے قرآن پر مبنی سچائیوں کے تعمیری نظام کا دور آ گیا، اور انسانوں کو بے اطمینان اور تباہ کرنے والا تخریبی قوتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کر رکھا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے یعنی جو دوسروں کے حقوق کو کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کے مجرم ہیں، تو یہ ان کے لیے سوائے ان کے خسارے میں اضافہ کرنے کے اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ بے انصافی سے حاصل کیے گئے فائدوں کو ختم کر کے انہیں واپس لوٹا دینے کا حکم صادر کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جن کا مقصد اس عارضی زندگی کے عارضی فائدے اکٹھے کرتے رہنا ہو، کیونکہ جب ہم انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ تکبر اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جب وہ شر یعنی تکلیفوں یا برائیوں کی گرفت میں آ جاتا ہے تو پھر مایوس ہو کے رہ جاتا ہے۔ بہرحال اے رسول، کہہ دو کہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن تمہارے رب کو یہ علم ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے
اور کون تباہی کی طرف چلے جا رہا ہے۔ اور رہا ان کا ایسے سوالات کا پوچھنا جن کا تعلق عالم امر سے ہے، یعنی اللہ کے حکم کن فیکون سے ہے، سورہ 2 آیت 117۔ اور ان حقائق میں سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، ان حقائق میں سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ تو ان سے کہو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، یعنی میرے رب کے حکم سے ہے، لیکن تمہیں اس کے متعلق بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اے رسول، جو صداقتیں تم پر نازل کی جا رہی ہیں ان پر تمہارا کوئی اختیار ہی نہیں۔ سورہ 69 آیات 42-47۔ کیونکہ اگر ہم چاہیں تو وہ تم سے چھین لیں جو کچھ کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی وکیل نہیں پاؤ گے جو تمہیں یہ واپس دلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے رب کی رحمت سے ایسا نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہے رسول تم پر وحی کیا گیا ہے اس کی ہر بات کو محفوظ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ سورہ 15 آیت 9، سورہ 6 آیت 115۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کا تم پر بہت ہی زیادہ فضل ہے۔ لہٰذا اعلان کر دو کہ اگر تم انسان اور جن سب کے سب اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی چیز اس کی مانند بنا کر لے آئیں تو کبھی نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے مختلف معاملات اور حقائق کو ہر طرح کی مثال سے بار بار بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر انسان اسے قبول نہ کر کے اس کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اور مخالفین اے رسول، بجائے اس کے کہ قرآن کی آگاہی پر غور و فکر کریں اور علم و بصیرت کی روح سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تم پر ایمان نہیں لائیں گے، کہ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ مخالفین یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے اور تمہارے حکم سے اس میں پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں، جیسا کہ تم اکثر ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے ہو، تو تم ہم پر آسمان کے چند ٹکڑے گرا دو، یا تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر تیار ہو جائے، یا تم ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جاؤ۔ اور صرف آسمان پر چڑھ ہی نہ جاؤ، کیونکہ محض اتنی بات سے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب ہم پر نہ اتار دو جسے ہم پڑھ کر دیکھ لیں کہ اسے واقعی اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن اے محمد، انہیں صاف طور پر جواب دو کہ میرا رب اس سے بہت بالا تر ہے کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر دکھائے۔ باقی رہا میں خود، تو میں نے کبھی ایسی باتوں کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، مگر اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور جب کبھی انسانوں کے پاس ہماری ہدایت آئی تو ان کے اس ہدایت کو قبول کرنے کے راستے میں جو بات حائل رہی وہ یہ تھی، اور جس کے لیے وہ یہ کہتے رہے
کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں، اور اللہ نے ایک بشر کو ہی کیوں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بہرحال اے رسول ان سے کہہ دو کہ انسانوں کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان بستے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور سکونت پذیر ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ لہٰذا اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاتا جا رہا ہوں اور تمہارے سامنے نازل کردہ حقائق اور ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے کون درست راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے، اس کے لیے میرے اور تمہارے درمیان آخری فیصلہ اللہ کی نگرانی میں ہوگا، اور اس کے لیے صرف وہی کافی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہی اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ جسے ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو بس اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ یہ اپنے اس قانون کے مطابق کرتا ہے کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اس سے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 15۔ لہٰذا ہم انہیں قیامت کے دن اوندے منہ اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ چنانچہ یہ ایسے لوگوں کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا تھا، اور یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم از سر نو تخلیق کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لیکن کیا ایسا کہنے والے اس پر غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو درست توازن اور تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ انہیں اسی جیسا تخلیق کر دے جیسے کہ وہ تھے؟ مگر اس مقصد کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے کہ جو اس دوران سنورنا چاہتا ہے سنور جائے، لہٰذا اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد از سر نو اٹھا دیا جائے گا اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی جو ظلم کرنے والے ہیں نہ ہی وہ اسے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس آگاہی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس انکار کی وجہ سے یہ لوگ انسانیت کے مددگار نہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا نہیں رکھتے، اور ان کی ہوس یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے خزانے سمیٹ لیں۔ لیکن اے محمد ان سے کہو کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ان کو روک رکھتے، کیونکہ انسان واقعی بہت تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 101 سے لے کر 111 تک مکمل ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ انکار کرتے رہنے والے ان گزری ہوئی قوموں کے انجام پر غور کریں جو نازل کردہ صداقتوں سے انکار کرتے رہتے تھے، اور خاص کر فرعون اور موسیٰ کی کشمکش پر غور کریں جس کا ذکر پہلے بھی کئی بار کیا گیا ہے، کیونکہ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح احکام و قوانین دیے تھے، اور اگر مخالفین اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ بنی اسرائیل سے دریافت کر لیں۔ اور پھر جب موسیٰ قوم فرعون کی طرف آیا تو فرعون نے سب کچھ سننے کے بعد اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میرا خیال ہے کہ تم یقیناً کسی جادو کے تحت اپنے رسول ہونے کے دعویٰ کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہو جو ہمارے نظام کو تباہ کرنے والی ہیں۔ لیکن موسیٰ نے جواب دیا کہ تم یقیناً جانتے ہو کہ ان احکام و قوانین کو کسی اور نے نازل نہیں کیا مگر آسمانوں اور زمین کی پرورش کرنے والے نے انہیں بصیرتوں کے طور پر نازل کیا ہے۔ لیکن اے فرعون،
میرا خیال یہ ہے کہ تم یقیناً ایک تباہی کے نرغے میں آ چکے ہو جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کر لیا کہ ان کو یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکال دے، مگر ہم نے انہیں تو محفوظ کر لیا مگر فرعون کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم اس سرزمین میں سکونت پذیر ہو جاؤ، مگر یاد رکھو کہ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے، لہٰذا اس مہلت کا جس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اور نازل کردہ احکام کے مطابق جتنا سنور سکتے ہو سنور جاؤ۔ اور یہ ہے انجام فرعون کا، کیونکہ وہ نازل کردہ صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا۔ اور اب یہ قرآن ایک مستقل سچائی کے طور پر نازل کیا گیا ہے اور بالکل صحیح نازل کیا گیا ہے، کیونکہ اس ہدایت کی نوع انسان کو ضرورت تھی۔ اور اے رسول، ہم نے تمہیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم نوع انسان کو یہ آگاہی دے دو کہ اس حق کو یعنی اس مستقل سچائی کو اختیار کرنے کے نتائج حسین اور خوشگوار ہوتے ہیں، اور اسے مسترد کر دینے کے نتائج خوفناک ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن ہم نے تمام کا تمام یک لخت نازل نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ تم اسے انسانوں کے سامنے بتدریج پیش کرتے جاؤ۔ اور اسی لیے ہم نے ٹھہر ٹھہر کر بتدریج نازل کیا تاکہ انسان اس پر اچھی طرح غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں کہ وہ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اور اے رسول، ان سے کہہ دو کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے اس کی صداقت میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے علم ہے، جب اسے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی پرستش اور اطاعت سے اس کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں اور اس میں درج احکام اور قوانین کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پاک و بالا تسلیم کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے تمام وعدے ضرور پورے ہو کر رہیں گے۔ اور وہ اشکبار آنکھوں سے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یعنی وہ اشکبار آنکھوں سے اس عظمت اور صداقت کے سامنے یہ سوچ کر جھکے رہتے ہیں کہ کہیں ان کا انجام ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے دور ہو کر رہ جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کے احکام اور قوانین کے سامنے ان کے جھکاؤ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اے رسول، ان سے یہ بھی کہہ دو کہ تم اپنی نگاہ حقیقت پر رکھو اور یوں اللہ کے ناموں کے حوالے سے لفظی جھگڑے میں نہ پڑو، کیونکہ اللہ کو تم اللہ پکارو یا اسے رحمان کہہ کر پکارو، اس سے اصل حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس نام سے بھی اسے پکارو وہ سب حسین نام اسی کے لیے ہے، کیونکہ اس کا ہر نام اس کی کسی نہ کسی صفت کی عظمت کے حسن کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور اپنی نماز میں نہ تو اس کی ضرورت ہے کہ آواز کو بلند کرو اور نہ اس میں بالکل پست کرو، بلکہ ان دونوں کی درمیانی راہ اختیار کرو۔ اور اے رسول، یہ بھی اعلان کر دو کہ ساری تحسین و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی اس کے اقتدار اور اختیار میں شریک ہے، اور نہ ہی اسے کسی کمزوری کی وجہ سے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور ساری بڑائی اسی کی ہے اور ہر بڑائی سے بڑھ کر اس کی بڑائی ہے، اس لیے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی تمام 111 آیات کا ترجمہ تسلسل کے ساتھ پڑھ دیا گیا، اور اس سارے ترجمے میں جتنے بھی بریکٹ ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر کے پڑھا گیا، کیونکہ ہر بریکٹ اس ترجمے کو مزید آسان کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل فہم ہو جائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 18 سورہ الکہف، A spacious cave with narrow entrance. A spacious cave with narrow entrance. اس کی 110 آیات ہیں اور 10 کر کے ترجمہ پڑھا جائے گا۔ پہلے آیت 1 سے لے کر آیت 10 تک کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ ساری تحسین و ستائش اللہ کی عظمتوں کے اعتراف میں ہے۔ اسی نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی الجھی ہوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی محمد پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو یا الجھی ہوئی ہو یا تضاد سے بھری ہوئی ہو۔ سورہ 2 آیت 2۔ اور یہ کتاب یعنی یہ ضابطۂ احکام و قوانین نہایت سیدھا اور متوازن نظام زندگی فراہم کرنے والا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو اس کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں تو انہیں ان کی غلط روش کے ہلاکت انگیز نتائج سے اور اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خوف زدہ کر دے، اور جو لوگ اسے تسلیم کر کے سنورنے سنوارنے کے کام کرتے رہتے ہیں تو انہیں حسین اور خوشگوار نتائج کی یہ خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے بہت ہی حسین اجر ہے، اور حسین صلے میں جو حسین حالت انہیں میسر آئے گی تو اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کتاب ایسے لوگوں کو خوفناک نتائج سے آگاہ کرنے والی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ قطعی طور پر کسی علم پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو کوئی ایسا علم تھا جس کی بنا پر انہوں نے اس عقیدے کی ابتدا کی تھی۔ اور یہ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ کیسی سخت بات ہے جسے یہ یوں ہی بلا سوچے سمجھے منہ سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن اے رسول، ہم جانتے ہیں کہ تم سب کے غم گسار ہو، لیکن اگر یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہ لائے تو کیا تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنے نفس کو تباہ کر لو گے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، بلکہ انہوں نے خود ساختہ رہبانیت کے عقیدوں کی بنا پر انسانوں کو دنیا کی حسین نعمتوں سے متنفر کر رکھا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے ہم نے اس کے لیے زیبائش اور آرائش کا باعث بنا دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے جو ان زینتوں کو استعمال کر کے حسین کام کرتا ہے اور کون ہے جو بدصورت اور برے کام کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ہم نابود کر کے صاف بنجر میدان بنا دیں گے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ جو حسن اور زینت عطا کیا گیا ہے اس سب کا قائم رکھنا اور اس کی نشو و نما غرض ہر شے کا توازن نازل کردہ ہدایت کی بنیاد پر ہی ممکن ہے، اور اصحاب کہف بھی یہی کہتے تھے کہ ایک ہی رب ہے جو ہر شے کو نشو و نما دے رہا ہے، اس لیے اصل ہدایت بھی وہی ہے جو اس کی طرف سے ہے۔ مگر کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور رقیم والے تھے تو وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے ایک ایسی غار میں جا کر پناہ لے لی جس کا دھانا تنگ تھا مگر وہ اندر سے کافی وسیع تھی۔ پناہ انہوں نے اس لیے لی کہ وہ شرک کے خلاف ڈٹ گئے،
اور اہل اقتدار نے انہیں توحید کے عقیدے کے خلاف مشرک نہ بننے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ ان نوجوانوں نے اللہ سے التجا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے ہمارے معاملے کو درستی مہیا کیے رکھنا اور اسے کمال تک پہنچا دینا۔ سورہ الکہف آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اسی غار میں ان کے کانوں پر تھپکی دے کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کے آپس میں دونوں گروہوں میں سے کون درست شمار کرتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک غار میں سوئے رہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر جان لو کہ حقائق پر مبنی یہ داستان جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں اور جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ چند ایسے نوجوانوں کی ہے جنہوں نے اپنے پروردگار کو ہر شرک اور ہر نقص سے پاک تسلیم کر لیا ہوا تھا، اور ہم نے ان کی اس درست اور روشن راہ کی جانب اور زیادہ رہنمائی کر دی تھی۔ اور جب وہ اس مقصد کو لے کر اٹھے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو نشو و نما دینے والا ہے، لہٰذا ہم اس اللہ کے سوا کسی اور سے ہرگز دعائیں نہیں مانگیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا یہ ہے ہماری قوم جس نے اللہ کے سوا کئی خدا بنا رکھے ہیں؟ اور اے قوم کے لوگو، اللہ کے سوا جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے تو تم انہیں کسی واضح دلیل کے ساتھ ثابت کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ اللہ سے زیادہ باعلم اور بااختیار ہیں؟ لہٰذا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود سے ہی باتیں گھڑ کر انہیں جھوٹے طور پر اللہ سے منسوب کر دے۔ اور ان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ ان پر چاروں طرف سے مخالفت کا ہجوم امڑ آیا، اور اہل اقتدار نے انہیں سزائے موت سنائی، جس پر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ اب جب کہ تم نے اپنی قوم کے لوگوں سے الگ مسلک اختیار کر لیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش اور اطاعت کر رہے ہیں، تو ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چلو کسی غار کی طرف جہاں ہم پناہ لے لیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور اس پر یقین رکھو کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے کی کامیابی کے لیے سہولت مہیا کر دے گا۔ اور انہوں نے جس غار میں جا کر پناہ لی وہ اس طرح واقع ہوئی تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سورج نکلے تو وہ اس غار کے دہانہ سے دائیں جانب کو پھر جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہو تو اس کے دہانہ سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے تھے، اور یہ انتظام اللہ کی نشانیوں میں سے تھا، کیونکہ یہ تھے وہ نوجوان جو ایک اللہ سے چمٹے رہے اور اسی سے ہدایت مانگتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہدایت اللہ دیتا ہے اصل میں وہی کسی کو ہدایت یافتہ کر سکتی ہے، اور جو ہدایت اس کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ ہدایت اختیار کرنے والے کی راہیں الجھا کر گڈمڈ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم اس کے لیے کوئی ایسا ولی یا مرشد یعنی دوست یا معاملات کو صحیح حل کے ساتھ سلجھانے والا میسر نہیں آ سکتا جو اسے اس کی الجھی ہوئی گڈمڈ راہوں سے نکال کر درست راہ پر ڈال سکے۔ البتہ اگر کوئی درست راہ پر ڈال سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ بہرحال غار میں ان پر ایسی حالت طاری تھی کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے پڑا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں ایسا ماحول طاری ہو چکا تھا کہ اگر کہیں تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور اس سے تم میں دہشت بڑھ جاتی، اور یہ اس لیے تھا کہ وہ ماحول ہی ان کی حفاظت کرتا رہے اور کوئی ان کی حالت میں مداخلت نہ کر سکے۔
اور جس طرح انہیں اس حالت میں لے جایا گیا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ وہ آپس میں وقت کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اب تک یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ کہ تم اب یہاں کتنی دیر رہے ہوگے؟ انہوں نے کہا ہم زیادہ سے زیادہ یہاں 1 دن بلکہ 1 دن سے بھی کچھ وقت کم یہاں رہے ہوں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں خود ہی کہا کہ اس کا علم تو تمہارے رب کو ہی ہے کہ تم کتنی مدت تک سوتے رہے ہو۔ بہرحال اب اپنے میں سے کسی کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ نشو و نما دینے والا صاف ستھرا کھانا دیکھ کر اسے تمہارے لیے لے آئے، اور وہ یہ سب کچھ خاموشی اور ہوشیاری سے کرے تاکہ کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اس احتیاط کی اس لیے سخت ضرورت ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اگر لوگوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ تم یہاں پر ہو تو وہ چھوڑنے والے نہیں، اور وہ یا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا مجبور کر دیں گے کہ تم واپس انہی کا مسلک اختیار کر لو، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا کیا کرایا خاک میں مل جائے گا اور ہمیں اپنے رب کے سامنے کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ سورہ الکہف آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس نے جا کر دیکھا تو زمانے بدل چکے تھے، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا تاکہ وہ اس سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ وہ جب چاہے اور جتنی دیر چاہے موت طاری کیے رکھے اور جب چاہے اثر نو زندگی میں لے آئے۔ اور یہ کہ بلا شک و شبہ ایسی گھڑی طاری ہو کر رہے گی جب موت کے بعد اٹھنا ہوگا اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ بہرحال جب وہ وفات پا گئے تو لوگ ان کے معاملے کے بارے میں آپس میں جھگڑے میں پڑ گئے کہ ان کی یادگار کس شکل میں قائم کی جائے، انہوں نے کہا ان پر یعنی ان کی یادگار کے لیے ایک عمارت تعمیر کی جائے، کیونکہ ان کا رب جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس معاملے پر غالب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر یعنی ان کی یادگار کے لیے ضرور ایک مسجد تعمیر کریں گے، یعنی ضرور ایک ایسا مقام تعمیر کریں گے جہاں اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کے احکام اور قوانین کی مکمل اطاعت کے لیے تعلیم اور تربیت ہوتی رہے۔ اب بجائے یہ کہ لوگ اصحاب کہف کے اس اعلان پر باتیں کریں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شرک صرف گناہ ہی گناہ ہے اور پرستش اور اطاعت صرف ایک اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اور یا یہ گفتگو کریں کہ وہ جب چاہے زندگی سے موت اور موت سے زندگی عطا کر دے اور قیامت اور آخرت ضرور طاری ہو کر رہے گی، وہ اس داستان کی بے مقصد باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے یہ کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور ان میں چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یعنی جس بات کی خبر ہی نہیں یہ اس کے بارے میں کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ اور اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ تو 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، مگر اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ ان کی تعداد کے بارے میں صرف میرے رب کو علم ہے، اس لیے کہ ان کے اصلی حالات صرف چند لوگوں کو معلوم تھے۔ چنانچہ اس موضوع پر سرسری گفتگو کے سوا ان سے قطعاً جھگڑا نہ کرو، اور اس بارے میں ان میں سے کسی سے کوئی تحقیق اور تفتیش بھی نہ کرو، کیونکہ ان میں سے کسی کو حقیقت کا علم نہیں۔ اور یہ غیب کے علم کی باتیں ہیں، انہیں اللہ کے سوا صحیح طور پر کوئی نہیں جانتا، اور غیب کے سوا اس سلسلہ میں تو انسان کی حالت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے متعلق تو ایک طرف اسے خود اپنے متعلق بھی کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کام میں کل کرنے والا ہوں۔ اس کے لیے تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کچھ کر سکتا ہوں، یعنی انشاءاللہ کہہ کر ایسی بات کرنی چاہیے۔ اور جب تم اس طرح اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اور یہ کہا کرو کہ امید ہے میرا رب میری رہنمائی درست اور روشن راہ کی طرف رکھے گا،
جس میں معاملات کا صحیح حل پا کر منزل کے قریب تک پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ اصول تو یاد دہانی کے لیے بتائے گئے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، ورنہ جو اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے تو وہ 300 سال اور ان پر 9 سال زائد اپنے اس وسیع غار میں رہے، یعنی وہ اس غار میں 309 سال تک پڑے رہے۔ لہٰذا پوچھنے والوں سے تم کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر علم رکھتا ہے کہ وہ وہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے، کیونکہ اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ حقیقتوں کا علم ہے، اور وہی سب سے بہتر دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اور ان کے لیے جو غار میں تھے سوائے اللہ کے کوئی کارساز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے اٹل فیصلوں میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ توحید کی یہ آگاہی وہی ہے جو سارے رسولوں کو عطا کی گئی، اور اصحاب کہف بھی اسی پر ڈٹے رہے۔ لہٰذا اے رسول، تم وہ پیش کرتے جاؤ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور اے اہل ایمان، یاد رکھو کہ جس طرح غار میں پناہ لینے والوں کا اللہ مددگار بن گیا تھا، اسی طرح تمہارا بھی بن جائے گا، لیکن اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو تمہیں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں مل سکے گی۔ اور اہل ایمان، اگلی بات جو اصحاب کہف کے واقعہ سے تمہارے سامنے ہے وہ یہ کہ کامیابی کے لیے استقامت اور اپنے ساتھیوں سے پکا رابطہ لازمی شرط ہے۔ اس لیے تم بھی اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہو جو صبح و شام اپنے رب کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت نازل کردہ نظام حیات کی صداقتوں کو عام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا اے اہل ایمان، ایسا کبھی نہ کرنا کہ تم دنیا کی زندگی کی زینتوں کے طلبگار بن کے رہ جاؤ اور ان سے اپنی نگاہیں پھیر لو۔ اور جو اللہ کی صداقتوں کا انکار کرنے والے مخالفین ہیں وہ تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ہر طرح سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم کسی ایسے شخص کی بات پر کان نہ دھرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے متعلق آگاہی سے غافل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے ہی پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور تم اعلان کیے رکھو کہ تمہارے رب کی طرف سے ضابطۂ حق و صداقت آ گیا ہے، لہٰذا جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے، لیکن یاد رکھو کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ہم نے ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی لپٹیں انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر وہاں وہ فریاد کریں گے کہ پانی دیا جائے تو وہی کچھ جو انہوں نے ظلم کر کے حاصل کیا ہوا تھا وہ ان کی داد رسی کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا، جو ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کس قدر ہلاکت انگیز ہوگا وہ مشروب، اور کس قدر تکلیف دہ ہوگی وہ آرام گاہ، یعنی جہنم، کیونکہ جس دولت اور شان و شوکت کے لیے انہوں نے صرف دنیا کو اپنا رکھا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ لیکن ان کے برعکس اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن اور اطمینان میں داخل ہو گئے اور سنوارنے کے کام کرتے رہے، تو یقیناً ہم ان کے اجر ضائع نہیں کریں گے جو حسن اور توازن قائم رکھنے کے کام کرتے رہے۔ سورہ الکہف آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہمیشہ رہنے والی ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، ان میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی انہیں سرفرازیاں عطا کی جائیں گی، اور وہ سبز باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز لباس پہنیں گے، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا کس قدر خوشگوار ہوگا ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ،
اور کیسی حسین اور جمیل ہوگی ان کی یہ آرام گاہ جو انہیں میسر آئے گی۔ بہرحال جنت کی مسرتوں اور جہنم کی بربادیوں کی کیفیات کو مزید واضح کرنے کے لیے اے رسول ان کے سامنے یہ مثال پیش کرو کہ 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغات تیار کیے جن کے گردا گرد ہم نے کھجوروں کے پیڑ اگا رکھے تھے اور ان کے درمیان ہری بھری کھیتی بھی اگ رہی تھی۔ یہ دونوں باغ کثرت سے پھل دیتے تھے اور ان کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہ ہوتی تھی، اور ان کی آبپاشی کے لیے ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک ندی جاری کر رکھی تھی، اور اس سے یہ شخص کافی پھلدار یعنی مالدار ہو گیا۔ ایک دن اس نے باتوں باتوں میں اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے مقابلہ میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور آدمیوں کے جتھے کے لحاظ سے زیادہ باعزت یعنی زیادہ طاقتور ہوں۔ اور وہ یہ تکبرانہ باتیں کرتے ہوئے جو اس کے نفس کی تباہی کا باعث بن رہی تھیں اپنے باغ میں داخل ہوا۔ پھلوں سے لدے ہوئے اپنے باغات کو دیکھ کر اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ باغات اور کھیتیاں برباد ہو جائیں۔ اور اس نے اپنے دوست سے یہ تکبر بھی کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ گھڑی قیامت کی قائم ہو کر رہے گی، اور اگر ہو بھی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر انقلاب یافتہ مقام میسر آئے گا۔ اس کے دوست نے جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہا کہ کیا تم اس اللہ کی سچائیوں اور وعدوں سے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے درست توازن اور تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا اور پھر جنم دینے والے مادے کے قطرے کو نسل انسانی کے آگے بڑھانے کے لیے پیدائش کے نظام کے ضابطوں کا پابند کر دیا، اور پھر تم میں مختلف قوتوں کو صحیح تناسب دیتے ہوئے تمہیں پوری مردانہ انسانی شکل میں لے کر آیا، اور تم ان حقیقتوں سے انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، مگر میں تو تسلیم کرتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں رب کے اقتدار اور اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ بجائے تکبر اور غرور کرنے کے جب تم اپنے باغات میں داخل ہوتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ جو مناسب سمجھتا ہے وہی ہوتا ہے اور اس کے سوا کوئی قوت نہیں جو تمہیں یہ نعمتیں دے سکے اور قائم رکھ سکے۔ باقی رہا یہ کہ اگر تمہاری نظر میں میرے پاس تم سے کم مال اور اولاد ہے تو تمہیں اس پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بعید نہیں کہ میرا رب تم سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے اور تمہارے باغوں اور کھیتوں پر آسمان سے کوئی ایسی آفت بھیج دے جس سے تمہارا یہ باغوں بھرا خطہ مٹی کا چٹیل میدان بن کے رہ جائے۔ سورہ الکہف آیات 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یا اس کا پانی اس قدر نیچے اتر جائے کہ تم اسے حاصل ہی نہ کر سکو اور یہ سب کچھ تباہ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس کا پھل تباہی کے گھیرے میں لے لیا گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ برباد ہو گیا وہ سب کچھ جو میں نے ان پر خرچ کر رکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انگوروں کے باغات بیلوں کو اوپر لے جانے والی اپنی چھتریوں پر گرے پڑے رہ گئے۔ اور تب وہ کہنے لگا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، یعنی اس کی قوت اور اختیار کے مقابل اپنے تکبر کو نہ لے کر آتا۔ بہرحال مال تو یوں گیا، اور جن جتھوں پر اسے ناز تھا سوائے اللہ کے وہ بھی اس کی کوئی مدد کرنے کے کام نہ آ سکتے تھے، اور نہ ہی وہ خود اس کا کوئی بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہ ہیں 2 حالتیں، ایک وہ جو مسرتوں اور سرفرازیوں کا باعث تھی، اور دوسری وہ جو بربادی اور غم کا باعث بنی۔ چنانچہ یہ مثال اعمال کے صلے کے لیے ہے جس کے لیے جنت اور جہنم تیار کر رکھی ہے،
کیونکہ اس سارے نظام کا یہاں اختیار صرف اس اللہ کے پاس ہے جس کا ہونا حقیقت ہے، اور وہی بہترین اعمال کے نتائج کا صلہ دینے والا ہے، اور وہی بہترین انجام تک لے جانے والا ہے۔ اور اسی شخص کا انجام ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے سمجھا کہ دنیا کی دل فریبی اور آسائش کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کی مثال تم انہیں یوں بیان کرو کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور وہ مل جل گیا، جس سے زمین کی نباتات ظہور پذیر ہوئی، اور یوں نظر آنے لگا جیسے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گی۔ لیکن ان پر وہ دور آیا جس میں سوکھ کر پھر وہ چورا چورا ہو گئیں، اور اس کو ہوائیں اڑاتی ہوئی ادھر ادھر پھرتی ہیں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی پائیدار نظر آتا ہے وہ ناپائیدار ہے اور چورا چورا ہو کر بکھر جانے والا ہے۔ اس لیے تکبر کر کے اللہ کا شریک بننے کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کا ہر شے پر پورا پورا اختیار اور اقتدار ہے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ جو نعمتیں تو ہیں، مگر انہیں ظلم کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ انہیں اس طرح سنوارنے کے کاموں میں لاؤ کہ وہ خیر یعنی آسانی اور خوشگواری اور سرفرازی کے طور پر باقی رہ جائیں، کیونکہ وہی تمہارے رب کے نزدیک صلہ دینے کے لیے اعمال کے نتائج ہیں، جس سے انسان کو اپنی بہترین توقعات وابستہ رکھنی چاہیے۔ اور یہ حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آ جائے گی جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو ایک صاف میدان کی طرح دیکھو گے، اور ہم تمام کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کے سب تمہارے رب کے سامنے صف بستہ پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر بلا شبہ ان سے کہا جائے گا کہ جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار تخلیق کیا تھا اب تم ویسے ہی ہمارے سامنے آ گئے ہو، حالانکہ تم یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کر رکھا ہے۔ اور پھر ایک مکمل کتاب یعنی اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو مجرم ہوں گے وہ اسے دیکھ کر لرزاں ہوں گے اور پکار اٹھیں گے کہ یہ کس قسم کی کتاب یعنی اعمال نامہ اور ضابطۂ سزا و جزا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور انسانی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کی زد سے باہر رہ گیا ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہی سامنے آ جائے گا، اور انہیں اس کا بدلہ بھی مل جائے گا۔ اور تمہارا رب کسی سے ظلم نہیں کرے گا، یعنی کسی کے حقوق میں ذرا سی بھی کمی نہیں کرے گا۔ جو کوئی جس سزا اور جزا کا مستحق ہوگا اسے وہی ملے گا۔ اور اس لیے ایک بار پھر سمجھنے کی کوشش کرو کہ ابلیس نے شر کا اعلی کار بن کر انسان کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانے کے لیے مہلت حاصل کر رکھی ہے، کیونکہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کی فرما برداری اختیار کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے آدم کی فرما برداری اختیار کر لی۔ وہ ابلیس جنوں میں سے تھا، بہرحال وہ اپنے رب کے اس قانون کی حد سے باہر نکل گیا جو نشو و نما کے لیے حفاظت فراہم کرنے والا تھا۔ لہٰذا اے نو انسان سوچو کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالم لوگوں کے لیے یہ کس قدر برا بدل ہے جو انہوں نے اللہ کی جگہ ابلیس کو اپنا دوست بنا کر اختیار کر رکھا ہے۔ سورہ الکہف آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حقوق سے انکار یا انہیں کم کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی اس کا ہمسر بنا لیتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے ہر عقیدے کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ساری ہستیاں اور قوتیں کائنات
کہ ساری ہستیاں اور قوتیں تو کائنات کے بعد تخلیق کی گئیں، لہٰذا جب میں نے آسمان کو تخلیق کیا اور جب خود انہیں تخلیق کیا تو یہ سب تو اس سے پہلے تھے ہی نہیں کہ گواہ بنتے، اس لیے یہ کس دلیل کے تحت اللہ کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور میں ایسا کرتا ہی نہیں ہوں کہ جو گمراہ ہو چکے ہوں انہیں اپنا دست و بازو بنا لوں، یعنی انہیں نازل کردہ احکام اور قوانین کی دعوت عام کرنے والے اور انہیں نافذ کرنے والے بنا لوں۔ اور اسی لیے سوچو اور غور کرو کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں یا قوتوں کی پرستش اور اطاعت بھی کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے جب اس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ ان کو جن کو تم کیا سے کیا سمجھتے تھے اور میرا شریک ٹھہراتے تھے۔ اس پر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب تک نہ دے سکیں گے، اور تب ہم ان کے درمیان تباہی کی جگہ ہٹا دیں گے تاکہ دونوں اس سزا کا مزہ چکھیں۔ اور وہ سب مجرم اپنی آنکھوں سے جب آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچ نکلنے کے لیے انہیں کوئی راہ میسر نہیں آئے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو لوٹا لوٹا کر بیان کیا ہے تاکہ بات ہر گوشے اور ہر پہلو سے صاف اور واضح ہو جائے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے اور کوئی نہ کوئی دلیل انکار اور اختلاف کی نکالتا رہتا ہے۔ اور اس پر بھی غور کرو کہ جب انسانوں کے پاس ہدایت اس وضاحت سے آ گئی تو پھر وہ کون سی بات تھی جو انہیں اس سے روکتی کہ وہ اس کی صداقت کو تسلیم کریں اور اپنے رب سے تباہیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی حفاظت طلب کریں؟ یہ بات اس کے سوا کیا تھی کہ ان کے ساتھ بھی وہی دستور پیش آئے جو ان سے پہلی قوموں کے ساتھ پیش آتا رہا، یا یہ کہ ہمارا عذاب ان کے سامنے ان پر آ جائے؟ حالانکہ ہم اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ آگاہی دے دیں کہ نازل کردہ احکام کے مطابق درست راستہ اختیار کرنے کے نتائج کس قدر حسین اور خوشگوار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف چلنے کے نتائج کس قدر خوفناک ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے نازل کردہ احکام اور قوانین اور صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے، وہ غلط حقائق کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ سچائی کو اس کے مقام سے پھسلا کر ایسا کر دیں کہ کوئی اس پر اعتبار نہ کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے احکام کو سنجیدگی سے اپنایا ہی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے ان تباہ کن نتائج پر غور کیا جن سے وہ ڈرائے گئے تھے، بلکہ انہیں یہ ہنسی مذاق ہی سمجھتے رہے۔ اور اب سوچو کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جسے اس کے رب کے احکام اور قوانین کی آگاہی دی جائے مگر وہ اس سے منہ پھیرے رکھے اور یہ بھول جائے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو کچھ آگے بھیجا ہے ان کے نتائج اس کے سامنے آ کر رہیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ان کے قلوب پر، یعنی ان کی ان صلاحیتوں پر جو سچائیوں کو تسلیم کرتی ہیں اور جذبوں کو زندہ رکھتی ہیں، حفاظت بھی طاری کی تاکہ وہ حقائق کو اچھی طرح سمجھیں اور پہچانیں اور ان کی سماعتوں میں وقار و سنجیدگی عطا کی۔ لیکن جن لوگوں نے سچائیوں سے انکار کا تہیہ کر رکھا ہوتا ہے تو اس کے بعد تم انہیں درست اور روشن راہ کی طرف چاہے کتنا بھی بلاتے رہو وہ کبھی ہدایت اختیار نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ تمہارا رب تباہیوں سے محفوظ کر لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بہ قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے، کیونکہ اگر وہ غلط راستوں پر چلنے والے لوگوں کے کاموں پر گرفت کرنے پر آئے تو پھر تو بہت جلد ان پر عذاب طاری کر دیا جانا چاہیے، مگر ایسے لوگوں کے لیے مہلت کا بھی ایک وعدہ ہے۔
پھر اس کے سوا انہیں ہرگز پناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں مل سکے گی۔ اور یہ ہے اللہ کا وہ دستور جو شروع سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ سورہ 18 آیت 55، اور جس کے مطابق ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، اور اسی قانون کے مطابق ہم نے ان کی تباہی کا وعدہ مہلت کا وقفہ پورا ہو جانے کے بعد مقرر کر رکھا تھا۔ سورہ 18 آیت 58۔ اور یاد رکھو کہ اعمال اور حالات کی بعض حقیقتیں اس قدر باریک ہوتی ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، اس لیے اللہ فوری گرفت کرنے کی بجائے ایک مقررہ وعدہ تک مہلت کا وقفہ دیے رکھتا ہے۔ سورہ 18 آیت 58۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس واقعہ کی طرف آؤ کہ جب موسیٰ اپنے ایک نوجوان رفیق کے ساتھ سفر لمبا تھا اور اس کا رفیق اکتا گیا، لیکن موسیٰ نے کہا میں بدستور چلتا جاؤں گا جب تک اس مقام تک نہ پہنچوں جہاں دونوں دریا ملتے ہیں، چاہے یوں چلتے رہنے میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ سورہ الکہف آیات 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ دو دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے دریا کے کنارے ایک پتھر کے پاس ٹھہر گئے۔ سورہ 18 آیت 63۔ مگر وہ یہ بھول گئے کہ ان کے پاس ایک مچھلی ہے، اور اس دوران اس نے سرکتے سرکتے سرنگ کی طرح دریا میں جانے کے لیے اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں اس مقام سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا بلا شبہ ہمارے اس سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا ہے، اس لیے لاؤ صبح کا کھانا تاکہ اس کے بعد کچھ آرام کر لیں۔ لیکن موسیٰ کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم دریا کنارے پتھر کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو حقیقت میں میں بھول گیا کہ میرے پاس مچھلی بھی ہے، جس نے سرکتے سرکتے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، مگر میں آپ سے اس کا ذکر نہ کر سکا کیونکہ شیطان نے یہ بات میرے ذہن سے نکال دی۔ موسیٰ نے کہا یہی ہے وہ مقام جو ہم چاہتے تھے اور جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹ گئے۔ پھر وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کی ہم نے قدم بہ قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے اسے اس کے کمال تک پہنچا رکھا تھا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے کسی نشانی سے ہی حقائق کو پہچان لینے والا علم دے رکھا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو موسیٰ نے اس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، بشرطے کہ آپ اس پر آمادہ ہوں کہ مجھے بھی آنے والے حالات کے مطابق معاملات کا صحیح حل پا لینا سکھا دیں گے جیسا کہ آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ضبط اور تحمل سے میرا ساتھ نہیں دے سکو گے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسی بات دیکھو گے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہو گئی تو تم ضبط نہیں کر سکو گے اور اس پر اعتراض کرنا شروع کر دو گے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تو وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گا اور کسی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تک میں خود تم سے کسی چیز کے متعلق ذکر نہ کروں تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ سورہ الکہف آیات 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔
چنانچہ اس قول و اقرار کے بعد وہ دونوں چل پڑے اور چلتے گئے، حتیٰ کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ نے جھٹ سے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کشتی میں شگاف کر دیا تاکہ آپ مسافروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے واقعی ایک عجیب خطرناک حرکت کر ڈالی ہے۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ تم یقیناً میرے ساتھ ضبط سے کام نہیں لے سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کریں اور مہربانی سے آپ میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر آگے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جس سے اس شخص نے قتل کر دیا۔ اس پر پھر موسیٰ بے اختیار بول اٹھا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے تو کسی کا خون نہیں کیا تھا کہ اس کے بدلے میں اس کا خون کیا جاتا۔ اس لحاظ سے تو آپ نے یقیناً بہت ہی برا کام کر ڈالا۔